السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چین کی کئی ہزار فوج کو جنگ کا حکم دے دیا گیا، شی جن پنگ خود میدان میں آ گئے۔ امریکہ بھارت چین پر حملہ کرنے والے ہیں، نئی جنگ آنے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین کی کئی ہزار فوج کو جنگ کا حکم شی جن پنگ نے دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق شی جن پنگ نے بھارت کے خلاف بھرپور رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے خلاف جنگ کا طبل بجایا جائے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کا کہنا ہے کہ فریقین کو طویل المدتی نقطہ نظر اختیار کر کے دو طرفہ تعلقات میں سرحدی مسئلے کو مناسب مقام پر رکھنا چاہیے تھا۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے دوسرے روز چین نے نئی دہلی کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحد پر اختلافات کو معمول کے مطابق منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نئی دہلی میں چینی سفارت خانے کی طرف جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان اختلافات سے کہیں زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی سفارت خانے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کو طویل المدتی نقطہ نظر اختیار کرنا ہوگا، دو طرفہ تعلقات میں سرحدی مسئلے کو مناسب مقام پر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان اختلافات سے کہیں زیادہ مشترکہ مفادات ہیں۔ فریقین کو دو طرفہ تعلقات اور ایک دوسرے کی ترقی کو ایک جامع طویل المدتی حکمت عملی کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع کی میٹنگ کے بعد نئی دہلی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں سرحد پر امن و سکون کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ لداخ میں اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت کی حامل گلوان وادی میں گزشتہ برس دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپ کے بعد سے ہی دونوں ملکوں کے حالات کشیدہ ہیں۔ سرحد پر 4 مقامات سے افواج کی مرحلہ وار واپس کے بعد ایک بار پھر دونوں ملکوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بلند پہاڑوں پر ہزاروں کی تعداد میں اضافی فورسز تعینات کر دی ہیں۔ دونوں ملکوں نے حقیقی کنٹرول لائن کے آس پاس تقریباً 50,000 سے 60,000 فوجی اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ دونوں ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس سرحد پر تعطل شروع ہونے کے بعد سے چین نے حقیقی کنٹرول لائن پر درجنوں ایسے بڑے ڈھانچے تیار کر لیے اور مزید تیار کر رہا ہے جہاں سرد ترین موسم میں بھی فوج کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ بھارت اور چین کے درمیان شمال مشرقی علاقے سکم سے لے کر مشرقی لداخ تک تقریباً 3,000 کلومیٹر لمبی سرحد موجود ہے۔ بیشتر علاقوں میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم ہے اور دونوں ممالک آمنے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ میں چین کی سرحد سے ملحق چوشل گاؤں سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اور سرحد سے محض چند کلومیٹر دور پہاڑوں پر خانہ بدوشوں کا ایک خاندان بھی خیمہ زن ہے۔ مشرقی لداخ کی 70% سے زیادہ آبادی کہا جا رہا ہے کہ وہ چین کے کنٹرول میں مکمل طور پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ 14 جون 2020 کو گلوان وادی میں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران انڈیا اور چینی فوجیوں میں خون ریز جھڑپ ہوئی تھی جس میں انڈیا کے 20 اور چین کے کم از کم 4 فوجی مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان جھڑپوں کے درمیان چینی فوج LAC پر کئی مقامات پر اپنی پوزیشن سے آگے بڑھ کر انڈین کنٹرول کے علاقے میں داخل ہو گئی تھی جہاں سے بظاہر وہ پیچھے آج تک نہیں ہٹی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ پر چین کا بھرپور رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ چینی امور کے ماہرین پروین ساری کہتی ہیں کہ یہ ڈس انگیجمنٹ چین کی شرائط پر ہو رہا ہے۔ انڈیا اور چین نے گلوان وادی کے ٹکراؤ کے بعد ماسکو میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے 2020 میں، جس کے تحت یہ طے ہو چکا ہے کہ دونوں ممالک صرف ڈس انگیجمنٹ کریں گے
اور وہ ساری ڈس انگیجمنٹ چینی شرائط پر ہوں گی۔ ان کے مطابق یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ چین اپریل 2020 کے لے کر اب تک انڈین زمینوں پر قبضے سے پہلے کی پوزیشن پر نہیں جائے گا۔ تیسری اہم بات اس بات میں یہ ہے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اسے بارڈ ایریاز کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی امریکی ڈرونز کی خریداری کی وجہ سے چینی سرحد پر کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے رواں ہفتے مستقبل کی فوجی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک میں تیار کیے گئے خصوصی دفاعی نظام اور عسکری ساز و سامان فوج کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے معلومات کے مطابق فیوچر انفینٹری سولجر سسٹم کو 3 اہم نظاموں سے لیس کیا گیا ہے۔ پہلے نظام کے تحت انڈین فوج جوانوں کو جدید رائفل سے لیس کیا گیا ہے جس میں ہولوگرافک ریفلیکس ویژن کے ساتھ ساتھ دن اور رات میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نظام حفاظتی علاج سے بھی لیس ہے۔ انڈیا کے شہر پونے میں قائم عسکری تحقیقی ادارے کے مطابق جدید بارودی سرنگیں بھی چین کے بارڈر پر بچھائی جائیں گی۔ سابق جنرل ڈی ایس ہوڈا کا کہنا ہے کہ فوج کو جدید بنانے کا یہ پروگرام بہت اہم دکھائی دیتا ہے۔ انڈین فوج کی جدت پسندی کی اپنے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج بجٹ کا ہے۔ انڈیا کے پاس دنیا کی دوسری بڑی فوج کہا جا سکتا ہے کہ وہ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ انڈین فوج میں فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے جس کی وجہ سے فوج کو نئے ہتھیار اور ٹیکنالوجی دینے کے فنڈز نہیں ہیں کیونکہ بجٹ کا بڑا حصہ فوجیوں کی تنخواہ اور پینشن پر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اس پر سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان چین کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے انتہائی خاموشی کے ساتھ بھارت کے پڑوس میں ان ممالک کو اپنی طرف کر دیا جو کل تک نئی دہلی کی کالونیاں تصور کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ آج مشرقی لداخ کے سردی علاقوں میں کئی کلومیٹر چین اندر تک گھس گیا ہے۔ واپسی کا نام نہیں لے رہا بلکہ اب تو بیجنگ پوری وادی گلوان میں دعویٰ جتلا رہا ہے کہ تازہ مرحلہ سمیت اب تک مقامی کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے اور 6 جون کو متعدد مقامات پر پیچھے ہٹنے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا۔ تاہم بات آگے نہیں بڑھ سکی بلکہ الٹا کشیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سے فوجی تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جہاں بھارت نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران پورے مشرقی لداخ میں فوجی استعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ وہیں گلوان وادی اور پینگانگ ٹسو جھیل سے جو تازہ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ چین زیر قبضہ متنازع راجی سے واپسی کے موڈ میں ابھی تک بالکل نہیں ہے۔